اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور عالمی طاقتیں، یعنی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے تعلقات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اب پاکستان کے تعلقات عالمی طاقتوں کے ساتھ کیسے ہیں، یعنی وہ ممالک جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں۔ تو 1939 سے پہلے برطانیہ جو تھا یہ دنیا کی سب سے بڑی عالمی طاقت تھی۔ دوسرے نمبر پر فرانس تھا۔ اس وقت تک جو امریکہ تھا وہ اپنے خول کے اندر بند تھا، اور اس وقت ایک عام محاورہ بولا جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد برطانیہ کے مشرق سے سوویت یونین یعنی روس اور مغرب کی طرف سے USA یعنی ریاستہائے متحدہ امریکہ نمودار ہوئے، اور اس طرح دو عالمی طاقتیں سامنے آ گئیں، اور برطانیہ جو ہے وہ سمجھے پھر تھوڑا سا پیچھے چلا گیا، اور اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی عالمی طاقت مانتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے ابتدائی معلومات، یعنی ابتدائی کیا انفارمیشن، معلومات کیا ہیں اس کے بارے میں۔ تو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، اور پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات 1947 سے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ دونوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کی وجہ سے وابستہ ہیں، یعنی ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ جو محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ مفادات کی خاطر ہیں، اور امریکہ پاکستان کا ایک مطلبی دوست ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے۔ یہ ابتدائی معلومات ہے۔ اس کے بعد اگلا ہیڈنگ ہے لیاقت علی خان کا دورہ امریکہ۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے 1949 میں امریکہ کا دورہ کیا، اور اس دورے کا مقصد نزائیدہ مملکت خداداد پاکستان کے لیے امریکہ سے فوجی اور معاشی امداد کا حصول تھا۔ یعنی ہم دیکھ آئے ہیں کہ پاکستان جب قائم ہوا تھا تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، معاشرتی، اقتصادی، فوجی، ہر لحاظ سے پاکستان کا جو ملک ہے وہ بہت زیادہ ویک تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت ظاہر ضرورت تھی اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے، پلس جو اور بھی مسائل اس وقت کریٹ ہوئے تھے، خاص کر مہاجرین کا اتنا بڑا مسئلہ تھا، پھر حکومت کو چلانے کے لیے بہت زیادہ مسائل تھے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا، اور 1952 میں جب پاکستان میں پہلی مرتبہ گندم کی قلت ہوئی۔ اچھا یہ بتاتی چلوں کہ انہوں نے جب دورہ کیا وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا، لیکن اس پہلے سرکاری دورے میں لیاقت علی خان نے وہاں پر یعنی کسی قسم کی امداد کے لیے وہاں پہ منہ نہیں کھولا، انہوں نے کسی قسم کی امداد طلب نہیں کی، مطلب ایک مقصد صرف اپنا ایک انٹروڈکشن تھا۔ اور ویسے بھی انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے کہ وہ کیوں جا کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی خود آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرے۔ تو وہ صحیح قائدین تھے جو اپنے آپ کو اپنے تعلقات بنانا چاہتے تھے، تو وہ تعلقات بنانے کے لیے گئے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 1952 میں جب پاکستان میں پہلی مرتبہ گندم کی قلت پیدا ہوئی تو امریکہ نے پاکستان کو امریکی گندم منگوانے کے لیے $1.5 کروڑ کا قرضہ دیا، جو پہلا بیرونی قرضہ تھا جو پاکستان نے لیا، اور پاکستان میں پہلی مرتبہ امریکہ سے گندم آئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جی دفاعی معاہدات میں شمولیت، ٹھیک ہے، پارٹیسپیشن ان ڈیفنس پیکٹس۔ پاکستان اپنی دفاعی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے 1954 اور 1955 میں دفاعی معاہدات میں شریک ہوا، اور امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے جو تھے ان میں شمولیت سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑے بہت وہ قریب آئے۔ اتنے زیادہ اچھے تعلقات تو نہیں ہوئے، لیکن یہ تھا کہ کچھ ایسے یعنی وہ ساتھ ساتھ
چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ بھارت جو تھا وہ پاکستان کا شروعی سے دشمن تھا، وہ کشمیری عوام کو اس کا حق خود ارادیت دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھا، اور ڈھکے چھپے انداز میں امریکہ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے بھارت کے ساتھ تھا، اور اس نے ہمیشہ بھارت کی ہی مدد کی اس سلسلے میں، اور اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائی۔ لیکن پاکستان نے پھر بھی کوشش کی ان معاہدات میں شرکت کر کے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے پاکستان کے خدشات۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور اقتصادی امداد دی، لیکن بھارت کو بڑا ملک سمجھتے ہوئے امریکہ نے بھارت نواز پالیسی اختیار کی، اور اس کی امداد جو تھی وہ بہت بڑے پیمانے پر تھی، یعنی پاکستان کو تھوڑی بہت اور بھارت کو زیادہ بڑی امداد دی۔ وہ بھارت کو، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ وہ بھارت کو چین کے خلاف دفاعی مورچوں پر کھڑا کر دینا چاہتا تھا، یعنی چین کو وہ بھارت کے تھرو نیچا دکھانا چاہتا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس نے اس کی مدد کی، اور 1962 میں بھارت نے چین کے ہاتھوں بڑی شکست کھائی۔ پھر بھارتی فوجی امریکہ کا دیا ہوا اسلحہ جو ہے نا وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے باوجود امریکہ نے بھارت کی فوجی امداد جاری رکھی۔ پاکستان نے شروع سے امریکہ پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ بھارت اس کی دی ہوئی فوجی امداد کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، لیکن امریکہ پر چین کا ہوا سوار تھا، وہ اس لیے اس نے پاکستان کی ایک نہ سنی، اور اندر سے وہ یہ چاہتا بھی تھا کہ چاہے چین کے خلاف استعمال کرے اور بے شک پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرے تو اس کا کیا جاتا ہے، کون سا پاکستان میں ان کے کوئی ہم مذہب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہر جگہ پہ جب چین کا دشمن تھا تو مسلمانوں کا تو پہلا ہی دشمن تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 1965 کی جنگ میں امریکہ کا کردار۔ 1965 کی جنگ میں امریکہ کا کردار۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدات کے باوجود پاکستان کی مدد نہ کی، جس سے پاکستان کے سامنے دفاعی معاہدات کی افادیت جو تھی وہ عیاں ہو گئی، یعنی حالانکہ ان کے درمیان میں دفاعی معاہدے کیے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ دوسری طرف بھارت جو تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا، اور بھارت کو امریکہ نے چین کے خلاف استعمال کرنا تھا، بھارت کے ساتھ ویسے بھی امریکہ کے پاکستان سے زیادہ تعلقات تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جو معاہدے تھے ان کو پس پش ڈال کر بھارت کا ہی ساتھ دیا اور پاکستان کو لفٹ تک نہ کرائے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہے جی 1971 کی جنگ میں امریکی کردار۔ 1971 سے پہلے بلکہ یہ ہوا کہ 1962 میں امریکہ نے پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی، اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے بنگالی عوام کو ترغیب دینا شروع کر دی، اور 1965 کی لڑائی کے بعد امریکہ کی ساری توجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی طرف مبذول ہو گئی، اور 1970 کے انتخابات کے بعد امریکی سفیر کی جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات ہوئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ساتواں امریکی بحری بیڑا ہے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا جائے۔ تو یہاں پر 1965 کی جنگ سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے بنگلہ دیش کا قیام، اس میں یہ لکھیں کہ بنگلہ دیش کو قائم کرنے کے لیے، پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے بھی امریکہ کا بڑے واضح طور پر ہاتھ تھا۔ اس کے بعد ہے 1965 کی جنگ، پھر 1971 کی جنگ۔ 1971 کی جنگ میں بھی امریکہ نے بھارت کا ہی ساتھ دیا اور پاکستان کی کسی طور پر مدد نہیں کی، بلکہ وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتا رہا کہ اس نے دو حصے کر دیے ہیں بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے جی مسئلہ کشمیر اور امریکہ کا جھکاؤ کیونکہ شروع ہی سے بھارت کی طرف رہا ہے، اس لیے اس نے مسئلہ کشمیر کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دی، اور پاکستان ہمیشہ اس کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ 1962 میں جب بھارت کو چین کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی تو اس وقت
پاکستان جو ہے وہ بہت آسانی سے کشمیر پر قبضہ کر سکتا تھا، لیکن امریکہ نے دوہری پالیسی اپناتے ہوئے ایوب خان پر دباؤ ڈالا اور اسے کہا ایک نجی پیغام کے ذریعے کہ بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو یقین دلائیں کہ بھارت کے اس مشکل وقت کے موقع پر پاکستان کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا اور اس کی ہمدردیاں اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس نے کشمیر بھارت کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی نا کہ چلیں ادھر سے آپ کو شکست ملی ہے لیکن کشمیر آپ کے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، تو یوں پاکستان کو انڈر پریشر کر کے تو اس نے کیا کیا، بھارت کو خوش کر لیا۔ پھر ہے جی افغان جہاد اور پاک امریکہ تعلقات۔ 1979 میں افغانستان میں روسی فوجوں کی آمد سے اس خطے میں امریکہ کے مفادات کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ امریکہ نے اس خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کی بھرپور معاشی اور فوجی امداد کا اعلان کیا، مگر جیوں ہی افغان مسئلہ حل ہوا، امریکہ نے ماضی کی طرح دوبارہ چشم پوشی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اس کے مفاد کی خاطر تعلقات ہوتے تھے اور ہوتے ہیں۔ جب مفاد نکلا تو پھر بات ختم، جب مفاد آیا تو پھر تعلقات بن گئے۔ اچھا ابھی یہ رہتا ہے، اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے۔